نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام، آئیے ایک بار ہم اور آپ مل کر آقا نامدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت و آل رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں اور پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عبدک و حبیبک و نبیک و رسولک النبی الأمی وعلی آلہ وآل بیتہ وصحبہ وبارک وسلم کما تحب وترضى ان تصلی علیہ. معزز سامعین کرام، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے. معزز سامعین کرام، روزہ فرض الہی ہے. ہر مسلمان مرد و عورت عاقل و بالغ پر روزہ فرض کیا گیا، اور آپ سبھی کو معلوم ہے کہ نماز کب فرض ہوئی اور روزہ کب فرض ہوا. نماز کے تعلق سے تو سبھی کو معلوم ہے، مگر روزے کے تعلق سے کم و بیش لوگوں کو معلوم ہے. تو نماز شب معراج کی رات میں فرض ہوئی اور روزہ 10 شوال المکرم 2 ہجری کو فرض ہوا. یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جب مکے سے ہجرت کرتے ہیں مدینے کے جانب، اور اس کے 2 سال بعد ان پر یعنی امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر روزہ فرض کر دیا گیا. میرے عزیز بھائی، اسلام میں اکثر اعمال کے پیچھے کسی نہ کسی نیک بندے کی یاد موجود ہوتی ہے. جیسے عرفات کے میدان میں حج کا فریضہ ادا کرنا حضرت آدم و حوا علیہ السلام کی یادگار ہے. قربانی کا نیک عمل حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی سنت ہے. صفا اور مروہ کی سعی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا جو 2 پہاڑوں کے درمیان دوڑی ہے اس کی یاد کو تازہ کرتا ہے. اسی طرح رمضان شریف کے جو روزے ہیں وہ ہمارے اور آپ کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت ہے. یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے رمضان کے ایام میں بھوکے رہنا، پیاسے رہنے کو پسند فرمایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو امت پر فرض کر دیا، یعنی فرض عین کر دیا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اس ماہ میں بھوکے رہنا، پیاسے رہنا، نوافل کو کثرت سے پڑھنا، درود و بدائع بیان کرنا، حمد و ثنا کرنا، قرآن پاک کو بار بار پڑھنا، نبی کریم اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا کو بیان کرنا بار بار کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی سنت کو بڑھا بھی دیا اور ہم لوگوں پر روزے فرض بھی کر دیے. میرے عزیز بھائیوں، ایسا نہیں ہے کہ اسی امت پر صرف روزے فرض کیے گئے. اس سے پہلے سابقہ یعنی پہلے کے انبیاء ان پر بھی روزے فرض تھے. مثال کے طور پر میں 3 انبیاء کرام کے بارے میں بتاؤں. ہم سب کے باپ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے اپنے اوپر 3 دن روزہ فرض کر دیا تھا. یعنی ہر مہینے کو 13, 14, 15 3 دن وہ ہر ماہ روزہ رکھا کرتے تھے. حضرت نوح علیہ السلام 1 سال لگاتار روزہ رکھا کرتے تھے، بنا کوئی دن غیر کیے ہوئے بھی انہوں نے روزہ رکھا. اور حضرت داؤد علیہ السلام 1 دن روزہ رکھتے، 2 دن چھوڑتے تھے. پھر
चौथे दिन रखते, फिर 2 दिन छोड़ते, फिर 1 दिन रखते, फिर 2 दिन छोड़ते। इस तरह हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने रखा। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने नहीं, दाऊद अलैहिस्सलाम ने 1 दिन रखा और 1 दिन छोड़ा, और हजरत ईसा ने 1 दिन रखा 2 दिन छोड़ा। और अजीज भाइयों, हम लोग खानकाह में बैठे हैं, खानकाह शरफ में बैठे हैं, तो ये भी मैं आप लोगों को बताना चलूं कि मशाइख इज़ाम ने खुसूसन तौर पर सिलसिला बुरहानिया, जो यहाँ की सिलसिला खास है, सिलसिला फिरदौसिया, सिलसिला चिश्तिया, सिलसिला सोहबतिया, जितने सलातीन हैं उन्होंने इस चीज को बहुत पसंद किया। यानी 1 दिन रोजा रखना, 2 दिन छोड़ना। रमजान के अय्याम के बाद उन्होंने इस चीज को बहुत पसंद किया। यानी 1 दिन रोजा रखते थे और 1 दिन छोड़ते थे। यानी 11 महीने इसको कसरत से बार बार उन्होंने किया। 1 दिन रोजा रखना, 1 दिन छोड़ना। ये मशाइख इज़ाम का तरीका है, औलिया अल्लाह का तरीका है। क्योंकि हम लोग औलिया अल्लाह की खानकाह में बैठे हैं, इसलिए मैं बताता चलूं मेरे अजीज भाइयों, क्योंकि रोजा रखने का सबसे बड़ा फायदा इंसान मुत्तकी और परहेजगार हो जाता है। इसी वजह से बुजुर्गान दीन इसकी नवाफिल की कसरत करते थे। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की है उसी के आखिर में है लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार हो जाओ, तुम परहेजगार बन जाओ। इसी पर इसकी दलालत करती है। मेरे अजीज भाइयों, हम सब नौजवानों को रोजा रखने की आदत डालें, क्योंकि वो बालिग होने के बाद रोजा रख सके। क्योंकि फुक़हाए किराम ने, उलमाए किराम ने फरमाया है कि जब बच्चा 10 साल की उम्र का हो जाए तो उसे रोजा रखने का हुक्म दो, आदत डालो। और अगर वो रोजा नहीं रखता है 10 साल के बाद, यानी ताकत और कुव्वत होने के बाद भी वो रोजा नहीं रखता है, तो उसे मारने का हुक्म फुक़हाए किराम ने दिया है। मेरे अजीज भाइयों, इसकी फजीलत, इसकी बरकत इस हदीस से मालूम कर लीजिए कि नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, अगर बंदों को मालूम हो जाता कि रमजान शरीफ की फजीलत और बरकत क्या चीज है, तो मेरी उम्मत तमन्ना करती कि पूरा साल रमजान ही होता तो बेहतर होता। मेरे अजीज भाइयों, इस हदीस से इसकी फजीलत, इसकी बरकत मालूम हो चल रही है कि हमें हकीकी फजीलत और बरकत रमजान शरीफ की नहीं मालूम है। यानी हकीकी मालूम हो जाएगा तो हम लोग तमन्ना करेंगे। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मेरी उम्मत यानी उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमन्ना करेगी कि पूरा साल रमजान ही होता तो बेहतर होता। मेरे अजीज भाइयों, अभी वक्त है मैं 2-3 हदीस बयान करता चलूं कि हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया कि रमजान शरीफ की पहली रात को अल्लाह तबारक व तआला अपने मखलूक की तरफ नजरे करम फरमाता है। और जब अल्लाह तबारक व तआला अपने मखलूक के यानी अपने बंदे की तरफ देखता है तो उसे कभी आज़ाब न देगा। और हर दिन 10 लाख गुनहगारों को जहन्नम से आजाद करता है। और फिर जब 29वीं रात आती है तो महीने भर में जितने गुनहगारों को आजाद किया है उनकी तादाद के बराबर में उस रात में आजाद करता है। और फिर जब ईद उल फित्र की रात आती है तो फरिश्ते ईद बनाते हैं, यानी खुशी का इंतजाम करते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला अपने नूर की खास तजल्ली अता फरमाता है। और अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ऐ गिरोह मलाइका, बताओ उस मजदूर को क्या अजर दे जिसने अपना काम पूरा पूरा कर दिया। तो फरिश्ते अर्ज करते हैं, ऐ रब्बे कायनात, उस मजदूर को पूरा अजर दे जिसने अपना काम पूरा पूरा किया। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ऐ फरिश्तों तुम सब गवाह रहना, मैंने उसको बख्श दिया। मेरे अजीज भाइयों, ये रिवायत जो है इससे मालूम चल रहा है कि रमजान शरीफ की पहली रात को अल्लाह तबारक व तआला अपने खास करके लिए अपनी तजल्ली फरमाता है और अपने मखलूक की तरफ देख लेता है। और अगर किसी शख्स को रब तबारक व ऐसे तो देखता है, मगर खास कर ये देख ले तो अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को बख्श देता है। मेरे अजीज भाइयों, हज़रत सुलेमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने माह शाबान के आखिरी दिन वार फरमाया, यानी रमजान शरीफ से 1 दिन कब्ल आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं और लोगों से बात करते हैं, ऐ लोगों, तुम्हारे पास फजीलत और बरकत वाला महीना आया,
یعنی وہ مہینہ جس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، یعنی شب قدر۔ اور اس مہینے میں تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، اور اس مہینے میں قیام ہے یعنی تراویح ہے، اور اس مہینے میں تطوع ہے یعنی سنت ہے، اور اس مہینے میں اگر کوئی ذرا سی بھی نیکی کرے گا تو اس کا بدل، اس کا اجر یہ ہے کہ اسے فرض کے برابر ثواب دیا جائے گا، اور اگر کوئی فرض ادا کرے گا تو اسے 70 فرض کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ اور یہ مہینہ مومن کے لیے رزق بڑھا دیا جاتا ہے اس مہینے میں، اور اس مہینے میں صبر ہے، اور جو شخص اس مہینے میں صبر کرے گا اس کے لیے اس کا اجر یہ ہوگا کہ اسے جنت دیا جائے گا۔ اور یہ مہینے میں جو شخص بھر پیٹ روزے دار کو افطار کرائے گا تو اس کا اجر یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دے گا اور اس کی گردن کو جہنم سے آزاد فرما دے گا، یعنی دوزخ سے محفوظ فرما دے گا۔ تو حضرت اسی مجلس میں حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، تو وہ کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک اتنی طاقت و قوت نہیں رکھتا ہے کہ وہ ہر ایک شخص کو بھی بھر پیٹ روزہ افطار کرائے، تو ہم لوگوں کا کیا ہوگا؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اس کو بھی یہی ثواب ملے گا، یعنی اگر کوئی ایک شخص ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور یا یہاں تک کہ وہ ایک آدھا گلاس پانی پلائے، اس کو بھی یہی ثواب ملے گا۔ میرے عزیز بھائیو، یہ روایت سے معلوم ہو رہا ہے، کئی باتیں معلوم چل رہی ہے، اس مہینے کی فضیلت و برکت معلوم چل رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، یہ پیارا مہینہ جس میں ہم اور آپ ہیں، اس مہینے میں اگر ایک ایسی رات ہے جس کی رات کی فضیلت یہ ہے کہ وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، اس میں صبر کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے، بھلائی کا مہینہ ہے، اور زیادہ جو فورس کیا گیا، بتایا گیا کہ اگر کوئی شخص ایک دن ایک روزے دار کو افطار کرائے گا تو اس کا ثواب کیا ہے، اور اگر اتنا ہی طاقت و قوت نہ ہو تو وہ ایک گلاس پانی ہی کیوں نہ پلائے گا تو اس کا اجر بھی یہی ہے میرے عزیز بھائیوں۔ اور ایک حدیث آتی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اگر کوئی شخص اپنے غلاموں کی کاموں میں تخفیف کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دے گا، یعنی اگر کوئی مالک ہے اور اگر اپنے نوکروں کو، اپنے غلاموں کو، کارندے کو آدھا کام کر دے گا، یعنی جتنا کام اس میں سے آدھا کام اس ماہ میں کرائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دے گا اور اس کو جہنم سے آزادی کا پروانہ دے گا۔ یہ پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، ایک نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یعنی اگر کوئی شخص ایمان و اخلاص کے ساتھ روزے رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا، یعنی شرط یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ جو شخص روزہ رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ میں عزیز بھائیوں، یہ آخری حدیث سنا کر میں رخصت چاہتا ہوں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ ماہ رمضان کے ہر دن آفتار کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ 10 لاکھ گنہگاروں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا تھا، اور نبی کریم علیہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ 29ویں رات کو مہینے بھر میں جتنے گناہگاروں کو آزاد کرتا ہے ان کی تعداد کے برابر گناہوں کو آزاد کرتا ہے، اور جمعہ مبارکہ کی رات سے لے کر جمعہ مبارک کا دن اور سورج ڈوبنے تک ہر لمحہ، ہر ساعت 10 لاکھ گنہگاروں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ پہلی جو حدیث تھی حضرت ابو ہریرہ سے صرف یہی بات تھی کہ ہر دن 10 لاکھ گنہگاروں کو، بعد میں جو حدیث آئی ہے اس میں آفتار کا قید لگایا گیا ہے، یعنی ہر گھڑی، ہر ساعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ
فضیلت و برکت کی وجہ سے 10 لاکھ گنہگاروں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس میں جاگنا بھی عبادت ہے, جس میں سونا بھی عبادت ہے, جس میں نوافل پڑھنا بھی عبادت ہے, جس میں درود و وظائف کرنا بھی عبادت ہے. میرے عزیز بھائیوں میں اس شعر کو اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ ورق تمام ہوا اور مد باقی ہے, ورق تمام ہوا اور مد باقی ہے. ایک سفینہ چاہیے اس بحر بیقرار کے لیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مزہ نہیں خاموشی کا خوش بنا کے